السلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ تجوید کی کلاس چل رہی ہے ہماری، اس میں جو پیچھے ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں ان کی تھوڑی سی دہرائی کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سمجھا کہ تجوید میں حروف تہجی کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس حروف کو میں نے موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کس کو سختی سے پڑھنا ہے، کس کی آواز سیٹی والی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم نے مخارج اور صفات کی تعریف دیکھی کہ مخارج کا مطلب کیا ہوتا ہے، صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت ہی سادہ لفظوں میں۔ پھر ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی مقدار کتنی ہے، یہ فرق بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا، تشدید کے بارے میں پڑھا اور سکون یا جزم کے بارے میں بھی پڑھا۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، ان کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور کس چیز کو ان کے ساتھ شامل کیا جائے، تو وہ ہم نے کھڑی حرکات کو ان کے ساتھ شامل کیا۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ حروف کے بارے میں دیکھیں گے، اس کے بعد پھر باقاعدہ آگے چلیں گے۔ حروف قلقلہ یہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ، قلقلہ کہتے ہیں آواز ایسے آتی ہے جیسے ٹکرا کے آواز آتی ہے، لوٹ کے آواز آتی ہے، آپ گیند اٹھا کے دیوار پہ مارتے تو ایک آواز آپ کو محسوس ہوتی ہے، اس کو اصل میں یہ جو آواز آتی ہے اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 حروف ہیں، ان پہ قلقلہ کب کیا جائے گا؟ جب یہ ساکن ہوں گے یا ان پہ سکون کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کسبہ، آتا ہے سورہ لہب کے اندر، تو ہم اس کو کسب پڑھتے ہیں نا، تو پھر قلقلہ ہوتا ہے، حالانکہ اس پہ زبر ہے تو یہ ساکن نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پہ سکون کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ان پہ سکون ہوگا یعنی یہ ساکن ہوں گے یا ان پہ سکون کیا جائے تو تب ان پہ قلقلہ ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ساکن ہوگا یا اس پہ سکون کیا جائے گا عارضی۔ یہ عارضی سکون کی میں نے مثال دے دی، جو مستقل سکون ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ پہلے سے ہی وہ حرف ساکن ہی ہوگا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ کسبہ لفظ ہے، اس کو جب ہم ساکن کریں گے تو کسب ب، اگر ہم نے کسب دبا دیا زبان اپنے ہونٹوں کو تو پھر وہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ کسب یہ ٹھیک نہیں ہے، کسب، احد، فلق، ٹھیک ہے، بروج، جیم کی مثال بروج، ٹھیک ہے، یہ قلقلہ ہے۔ تو اس میں اس کے علاوہ آج ہم پڑھیں گے موٹے حروف کا۔ یہ حروف قلقلہ کو یاد کرنے کے لیے ایک چیز، ایک چھوٹا سا جملہ بنایا گیا ہے، قطب جدن، یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ایک جملہ ہے، اس کو یاد بندہ کر لے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ ذہن میں ہو کہ اب حروف قلقلہ کون کون سے ہیں تو یہ یاد ہو تو اس میں پتہ چل جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن۔ اس کے بعد حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، یا اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو موٹے پڑھے جانے والے حروف، یہ کون کون سے ہیں؟ ان کا بھی اسی طرح کا ایک جملہ ہے، وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ کتنے ہیں گن کے بتائیں ذرا؟ خا، صاد،
ضاد غین طا قاف ظا، کتنے ہیں؟ 7۔ یہ 7 حروف ہیں، ان کو اکیلا اکیلا لکھ لیں آپ، خا صاد ضاد غین طا ظا اور قاف، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، ان پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، حرکات کے ساتھ اثر پڑتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم 1-2 دنوں میں پڑھ لیں گے کہ زبر آ جائے تو کون سا حرف موٹا پڑا جاتا ہے، پیش آ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو کیوں باریک پڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی فی الحال ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ یہ 7 حروف جس حال میں بھی ہوں گے، ان پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن ہو، کسی بھی حال میں ان کو ہم نے باریک نہیں پڑھنا، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ یہ خا ہی پڑھا جائے گا، یہ صاد ہی پڑھا جائے گا، یہ ضاد غین طا ظا قاف، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آج ہم نے سیکھی، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال۔ ان پہ قلقلہ کب کیا جاتا ہے؟ جب وہ ساکن ہوں یا ان پہ سکون کیا جائے تو ان پہ قلقلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا ہم نے پڑھا حروف مستعلیہ، موٹے پڑھے جانے والے حروف، بلکہ اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ تو یہ 7 ہوتے ہیں، خا صاد ضاد غین طا ظا اور قاف۔ تو ان کو کسی بھی حال میں ہم نے باریک نہیں پڑھنا۔ بس آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔